تیسری بات یہ بتانی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیجیے۔ اولاد آپ کی ملکیت نہیں ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے۔ اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسا بندہ بنائیے اس کو۔ اللہ جیسی بندی دیکھنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو ویسی بندی بنائیے۔ اللہ جیسے بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو ویسا بندہ بنائیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری امانت ہے، تربیت میرا کام ہے، وہ تمہارے ذمے کیا ہوں، اور ان کے لیے روزی روٹی وہ میں دوں گا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہاری روزی بھی میرے ذمے، تمہاری اولاد کی روزی بھی میرے ذمے، لیکن تربیت وہ تم کو دے رہا ہوں کہ تم ان کی تربیت کرو، اور ایسا بنا دو بچوں کو کہ مجھے اچھے لگے، ایسے بنا دو۔ تمہیں اچھے لگے یہ کافی نہیں، مجھے اچھے لگے، اللہ کو اچھے لگے، ہماری اولاد اللہ کو اچھی لگے۔ اب حالت یہ ہو گئی اگر بچے ہمارے ذرا دین کی طرف جا رہے ہیں تو بھی ایسی خبریں ہمارے پاس ہے، ماں باپ ہی روک رہے ہیں، ہم لوگ ماں باپ روک رہے ہیں، دیندار بننے نہیں دے رہے اس کو، ڈرا رہے دھمکا رہے ہیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ تو کیا فائدہ ہے بھائی؟ اللہ پوچھے گا، اللہ کو حساب دینا ہے۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجیے۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے واسطے اپنے بستیوں میں مکاتب قائم کیجیے۔ ہر شخص اپنی گلی میں اپنی ذمہ داری سے ایک مکتب ضرور قائم کرے، اور اس بات کی فکر کرے کہ وہ میری گلی کے سب بچے، مسلم بچے بچیاں اس مکتب میں ضرور پڑھیں، مکتب بھی مؤثر ہو، وہاں پر دین کا۔ انگلینڈ میں نے دیکھا کہ مسلمان جیسے بھی ہیں لیکن مذہبی شعور سب کو ہے۔ مذہبی شعور کیوں ہے سب میں؟ ہر نوجوان کو قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے، ہر نوجوان اسلام کے بارے میں، رسول کے بارے میں بنیادی باتیں جانتا ہے۔ وہ کیسے ہو گیا بھائی؟ تو تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ انگلینڈ کی ہر مسجد میں مکتب چلتا ہے، اور محلے کے ہر مسلم بچے کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے اندر بچہ ہو یا بچی اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے مکاتب انہوں نے قائم کیے، کیونکہ اسکول تو سرکار چلاتی ہے، تو مکاتب قائم کر کے دینی تعلیم کا متبادل انتظام انہوں نے کر لیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہاں کے بچوں میں، جوانوں میں، سب میں شعور ہے اپنے مذہب، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے نبی کے بارے میں بنیادی باتیں جانتے ہیں، یہ سب مکاتب کی برکت ہوتی ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا، تو پتہ نہیں جب بھی ان کا مکتب کا کیا تصور تھا، لیکن مکتب کا نام لیا ہے انہوں نے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، اس کو مکتب کی کرامت کہا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ آداب فرزندی یا تو کسی اللہ کے نیک بندے کی نظر سے نصیب ہو جائے، یا پھر مکتب کی کرامت، تو وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے پہلا والا، کیونکہ حضرت ابراہیم کی نظر کی بات ہے وہ، کہ حضرت ابراہیم کی نظر نے حضرت اسماعیل کی ایسی تربیت کر دی، تو بے شک نبی کی نظر میں وہ کمال ہے۔ لیکن یہاں ہماری نظروں میں کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی نظروں سے ولی اللہ بنا دیں، نیک بنا دیں۔ اب دوسرا راستہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ مکتب کی کرامت ڈھونڈو، مکتب قائم کرو۔ یہ مکتب کرامت بتا دے گا کہ انشاءاللہ موجودہ مرکزی حکومت ہمارے بچوں کے لیے سم قاتل، ہلاک کر دینے والا زہر کفر کا، شرک کا لے کر کے آئے، اور اس کی نیو ایجوکیشن پالیسی کے اندر کتنا شرک کا زہر گھور کے لانے دو۔ انشاءاللہ اگر مکتب کی کرامت دیکھ لیں گے کہ مکتب جو ہے ان لوگوں کو اس میں مبتلا ہونے ہی نہیں دے گا۔ یہ مکتب کی کرامت دیکھنا ہے۔ اب ایک شرک کے ملک میں اور شرک کے ماحول میں، شرک کے گھرانے میں، مشرک باپ اور مشرک بیٹے سے پیدا ہونے والے ابراہیم کی توحید نے سارے شرک کو جلا کر بھسم کر دیا، جبکہ مشرک نے ان کو جلانے کا انتظام کیا۔ نمرود نے ان کو جلا کر راکھ بنا دینا چاہتا تھا، موحد کو، لیکن موحد کے سینے میں توحید کی جو آگ تھی وہ پورے شرک کی دنیا کو جلا کر رکھ دی، اور پھر اللہ کی توحید کا نور پھیل گیا۔ تو کیسے ہم بھی جب توحید اپنے بچوں میں پیدا کریں گے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اتنا پرچار کرو، اتنا پرچار کرو، اتنا بولو، اتنا سناؤ اپنے گھر میں کہ ہمارا بھی یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے،
ہمارے بچوں کے گوشت کی نسوں میں، خون کے قطروں میں یہ داخل ہو جائے۔ میدان عمل کے مرد بنو اور مرد میدان بن کے کچھ کرو۔ یہاں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس مجلس میں شریک ہیں، اس کیمپ میں شریک ہیں، یہ اپنے دل میں طے کر لیں کہ مجھے اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے، اتنی صلاحیت کے ساتھ میں ایک مکتب ضرور چلاؤں گا۔ اور اپنے اخلاق کو بلند کیجئے اور ہر کسی کے ساتھ برداشت کرنے کی عادت ڈالیے۔ جس انسان کو سامنے والے کو سہنا نہیں آتا وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ سامنے والے کو برداشت کرنا سیکھیے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے۔ صبر و تحمل سے کام لیجیے، صبر و تحمل سے کام بنتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کو کافر کہتے، خوارج ان کو بہت برا بھلا کہتے تھے، کافر بھی کہتے تھے، تو کہا کہ فلاں آدمی آپ کی ایسی ایسی برائی کر رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا وہ کہاں رہتا ہے، چلو اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر کے فرمایا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر چلے آئے اور جا کر اس کو برا بھلا نہیں کہا، اس واسطے کہ برا بھلا کہتے تو اپنی تسکین ہوتی نفس کی، اور اگر یہ بات کہی تو ایسا سبق دے دیا اس کو کہ اس کی اصلاح ہو گئی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنی کمائی دوسرے کو دے رہا ہوں غیبتیں کر کے، برائیاں کر کے، تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ تو یہ ہوتا ہے بڑے ظرف والوں کا طریقہ، بڑے ظرف والوں کا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑے عالم گزرے ہیں، ایک مولوی ان کا سخت مخالف تھا، بہت بدنام کرتا تھا، بار بار ان کو تکلیف پہنچاتا تھا، اور اسی نے بادشاہ کو کان بھر کے ان کو جیل میں بھیجوایا تھا۔ پھر وہ جب جیل سے رہا ہو کے آئے تو کسی نے ان کو خبر دی کہ وہ مولوی مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ان کا گھر کسی کو پتہ ہے؟ تو گئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس دشمن، حاسد، معاند مولوی کے گھر پر گئے اور جا کر اس کی بیوی کو تسلی دی اور ان سے یہ فرمایا کہ آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں، میری بھابھی ہیں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو، ہر تکلیف میں مجھے یاد کر لیجیے۔ یہ کہہ کے آئے جا کر کے اس کو جس نے ان کی زندگی تلخ کر دی تھی، اس کے گھر پہ جا کر ہمدردی، انسانیت، سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم اتنی نعتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے حضور علیہ السلام کا نعتوں میں، تو حضور ایسا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے۔ بھائی مولویوں کے لیے مجلسیں گرم کرنا کے واسطے رہ گئی سیرت، اور عوام کے لیے اپنے کانوں کو لذت حاصل کرنے کے واسطے اور کانوں کا عیش کرنے کے واسطے رہ گئی سیرت، اس کے لیے رہ گئی سیرت۔ اسی سیرت کے پہلوؤں کو آپ پر ایمان لائے بغیر یورپ عمل کر کے ترقی یافتہ ممالک کہلا رہے ہیں۔ ہم ایمان تو لائے ہیں لیکن ان کے دین کو چھوڑ کر کے، اس کو اختیار نہیں کر کے زندگی اپنی اجیرن کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کی طرف خصوصی توجہ دیجیے۔ ہمارے اخلاق میں بلندی ہونی چاہیے، آپس میں دل صاف ستھرے رکھو، حقد سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے اپنے دل پاک رکھو۔ یہ گندے سینوں میں خدا کی تجلی نہیں آتی۔ کیسے پاؤ گے اللہ کو اگر دل گندے ہیں، اس میں کیچڑ ہے، گندگی غلاظت بھری ہوئی ہے، اللہ کو کیسے پاؤ گے؟ اس لیے آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ کوئی دین کا خدمت گزار دوسرے خدمت گزار سے حسد نہ کرے، کوئی عالم کسی عالم سے نہ کرے، کوئی حافظ کسی حافظ سے نہ کرے، کوئی خطیب کسی خطیب سے نہ کرے، ڈاکٹر ڈاکٹر سے نہ کرے، انجینئر انجینئر سے نہ کرے، تاجر تاجر سے نہ کرے، اس لیے کہ ایک ہی پیشے والوں میں حسد ہوتا ہے ایک دوسرے سے۔ تو کوئی کسی سے حسد مت کرو، سب ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے نبی کا امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے، پریم پیار اور محبت کے ساتھ جیو۔ ہم جب اپنوں ہی سے محبت نہیں بانٹ سکتے تو غیروں کے ساتھ کیا محبت کا پیغام لے کے جائیں گے؟ اس لیے اپنے آپ میں آپس میں مل جل کے رہیں، مسلمان سب مودت و محبت کے ساتھ رہیں۔